اللهم صل على محمد وآل محمد۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بظہور الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال معصوم علیہ السلام، من بقا علی الحسین علیہ الصلاۃ والسلام او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا، بقیت اللہ، ولی اللہ، ولی العالمین، ولی المظلومین، ولی المقتولین، ولی المستضعفین، ولی العصر، رب الارض، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، ماء معین، بلد الامین، امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والی ذات، مومنوں کو امان دینے والی ذات، صلاۃ المومنین، بیت اللہ فی العالمین، غایت طالبین، نیت الصابرین، منعم و منان، مؤذن و آذان، مولا صاحب الزمان، صاحب الدار، صاحب اللو، صاحب القلم، صاحب الرجعت، صاحب النحیہ، صاحب التوقیع، صاحب الشرف، صاحب بیت الحمد،
صاحب تابوت سکینہ، صاحب امامات الصحاب، صاحب یافور، صاحب عزب، صاحب شرف، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار۔ بھائیو، آج 25 محرم الاحرام، یوں عزادارو سمجھو میرے آقا کے سب سے بڑے عزادار کا آج جنازہ ہے۔ میری طرف دیکھا جی، جو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں نا وہ لے کے جائیں گے۔ عابدو، آج ازل سے لے کے ابد تک جتنے عابد ہیں، زین العابدین کا آج یوم ہے۔ ساجدو، جب سے سجدہ ہے جب تک رہے گا، تمام ساجدو غور سے سن لو، آج سید الساجدین کا یوم ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس میں شامل نہیں، نہ اس کی عبادت کسی کام کی ہے نہ اس کا سجدہ کسی کام کا۔ جتنے شامل ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج جس پہلو پہ میں بات کرنے لگا ہوں یہ بڑا مجمع ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہیں بہت لوگ ہیں۔ آپ جو میں کہنے لگا ہوں اس کو ممبروں پہ ٹچ ہی نہیں کیا، چھیڑا ہی نہیں، جس طرف میں توجہ دلانے لگا ہوں اترتے ہی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ساڈے کے فرمائشاں سان نہ کرو، ساڈے کو کچھ سکھن دی کوشش کرو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جے ساڈے کول آکھن جوگا کچھ نہ ہوئے، اسی ٹکر واسطے نہیں آندے، مولا جان دے سرکار دے کم واسطے آنے، وگرنہ جو حال ہے نا اسی تے کدی لبھیے بھی نہ۔ غور سے اس بات کو سمجھنا، سب پڑھتے ہیں کہ خون رونے والا امام، ٹھیک ہے جی؟ عزاداری کی انتہا ہے لہو رونا، یہی کہو گے جی؟ ایسے ہی ہے جی؟ یہ تمہارے دو امام لہو روئے، ایک آقا سجاد اور ایک جس کی ہم سب ریت ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی میری بات کی کہ نہیں؟ یہ دو سردار خون روئے۔ تسی اتھے کپڑ گئے ہو کہ ان مولا ہی آئے وے پیشاں پرتا ہو تے کوئی اصلاح ہو جائے، وگرنہ ہر بندہ مفتی ہے، ہر پڑھن والا حرف آخر ہے، تے ان خدا یہ ساڈے حال تے رحم کرے۔ تے میں کوشش تے ہمت نہیں ہارنی، لگیا رہنا ہے۔ اے عمران بجلی صاحب ساڈے عزیز نے، تے یہ بھی یہ درس وچ بھی پڑھے نے، اس واسطے انہاں نوں میری گل چوکھی سمجھ آ جائے دی۔ یہ دو امام لہو روئے ہیں، اے آندے نے آئے کر سڑو، تے میں ان بیان کرن لگا، تے جیڑی دعائیں مانگ لو، تے جے سال تک پوری نہ ہوئی تے پھر مینوں اے کر لیا جے تے اے کر لیا جے۔ اے سب انجے فضول گلاں نے، تے مطلب کی ہے میرے والوں ویکھو، اے ممبر حق بولن واسطے سی، یہ بناوٹاں واسطے نہیں سی، تے بیڑا غرق کر دیتا گیا ہے۔
تے میں یہ نہ کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا جی مانگ لو تو کی مانگ لو؟ ٹکر پتر اے ہی آندے ہو نا، اے ہی آندے ہو. پھر ولی بن جاندے ہو جیدے گھر جمیا ہوندا ہے، پھر وہ گھر ڈیرے پا لے، پھر انہوں لٹنا شروع کر دیتا. تے آنا میری گل سنیا جے، اور خدا کے بندو میرے طرف دیکھو، یہ روئیں دنیا کے لیے یا جنت کے لیے؟ یہ میں کہتا ہوں اس غم کی بھی توہین ہے، اس محبت کی بھی توہین ہے. میرے allو ویکھو، میرے allو ویکھو. میں پھر اے نصیب نہیں جی ہونیاں متے انجیزہ مینوں پتہ ہے روز ہی مجلساں ہوندیاں نے تے پڑھن والے مکدے ہی نہیں پے تے مولویاں دا تے سلاب آئے نے نا، پر کوئی اس پاسے گل کرے تے میں انہوں مننا نا. آقا سجاد لہو روئے ہیں ثواب کے لیے. میرا خیال ہے میں نے بات تو کہہ دی ہے، اگر کچھ شعور سے سن رہے ہو تو. جنت کے لیے؟ اچھا جی کوئی دنیا کا، تو تم کس سجاد کا یوم منا رہے ہو؟ نہ جو دنیا کے لیے رویا ہے نہ جنت کے لیے رویا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اور بھائی پچھلے بندے سوندے پہ ہو، کوئی سمجھ آ رہی جی؟ کیا تعلق جڑا تمہارا آقا سجاد سے؟ یہ تو کوئی عیسائی بھی آ جائے لالچ میں تو وہ دے دیں گے. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ کوئی ہندو آ جائے دے دیں گے. کیا فرق ہے ہندو میں، عیسائی میں، وہابی میں، دیوبندی میں اور محبت کے دعوے دار میں؟ کوئی یہ بھی میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اے مولا جاندہ ہے عرفانی پہلوان تے ذرا، اور جو پڑھیا جا رہا ہے نا، جو کیتا جا رہا ہے، اے میں سمجھنا ایک بہت وڈی زیادتی ہے اور قوم نو بالکل بزدل اور آوارہ بنان دی کوشش کیتی جا رہی ہے. اے غیرت دے پہاڑ بندے ہوندے نے، اے جیڑے مولا دے عزادار ہوندے نے. تے ساڈے کول دولت ہی غیرت ہے. جنہ کول ہے وے دووے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. میں ان پوچھ سکنا آقا سجاد کیوں خون روئے نے؟ ثواب واسطے؟ کوئی حاجت پوری ہو جائے؟ نہیں. اس سے بڑا کوئی، آج میں آقا سجاد کی ایک خواہش آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں معصوم کی دعا سے بات کو شروع کروں. آقا سجاد فرماتے ہیں بارگاہ میں ہمیں تعلیم دی ہے، اور میں چاہتا ہوں آج آپ اس کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ سمجھ کے روز یہ مانگے. تیرا ہر دن تیری نئی شان لے کے نکلتا ہے. اللہ دا ہر دن اللہ دی او کو بولو خدا دے بندے نئی شان لے کے نکلتا ہے. مالک فرماتے ہیں مانگا کرو کہ تیرا بادشاہ روز اپنی نئی شان سے سامنے آتے ہیں نا، تو شان سے سامنے آتے ہیں تو خیرات بھی نئی دیتے ہیں. تیرا ہر یوم تیری نئی شان لے کے نکلتا ہے، اور ہم گداگر ہیں اس بات کے کہ وہ تیرا دن جو تیری نئی شان لے کے نکلتا ہے اس میں جو خیرات بانٹی جائے مجھے محروم نہ کر دینا. کچھ سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ نہیں؟ ان تسی وہ خیرات دے سائل ہے، وہ جدے جدے سائل ہو ڈا بلند نعرہ حیدری. لو اب میرا سوال ہے کہ سرکار خون کیوں روئے؟ دو امام تھے کربلا میں، سرکار باقر سلب میں نہیں تھے، سامنے تھے.
پتہ نہیں کی سنن بیٹھے ہو کیا تھے تن سمجھ آ گئی میں کی پہ آخنا ساتھ تھے سرکار باقر لہو نہیں روئے رشتے میں برابر علم میں برابر معرفت میں برابر ہیں ہی اولونا آخرونا کلونا سب ایک ہیں لیکن لہو آقا سجاد روئے کیوں سوال قابل غور ہے یا نہیں ہے جی آج چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ بات رکھوں بھائی جے تے کو پڑھ گیا ہے تے سن بیٹھے ہو تے میں تھوڑا ٹائم نہ ضائع کرا پڑھیے کہ نہ پڑھیے اب پورا محرم ہی جے کو پڑھ گیا ہے تے میں پھر گل نہ کرا کوئی سمجھ آ رہی او میں نا باقی بھی آ جان دے کسے نو جان آلیاں نو کچھ نہیں آکھی دا رہن آلیاں نہ گل کری دی بھائی جتھے جتھے تسی بیٹھے ہو بیٹھے رہو دل و دماغ میری طرف رہے دو امام لہو روئے یہ بہت وڈا ظلم ہے اور ایک کنج کڈیا جائے یہ عیسائیوں نے ریسرچ کی ہے کربلا میں کتنی فوج تھی ملونوں کی جلدی بولو جی جنہوں کو پتہ 9 لاکھ 32,000 سے لے کے 9 لاکھ تک ادھر تو بیان کرتے ہو یہ شہید ہو گئے بتاؤ ادھر کتنے مارے گئے یہ کوثر پہ جو پہنچے یہ تو بیان کرتے ہو جہنم میں کتنے گئے کہ یہ تے کوئی گفتگو ہے بے جی اچھا جی یہ ماتم داری عزاداری ہائے پٹنا رونا ہائے کر چھوڑ یہ سب کچھ کیوں ہے ظالموں نے ظلم کیا ہے یہی ہے نا جی انہوں نے ظلم کیا ہمیں ان کا ظلم یاد ہے اس لیے ہم ماتم کرتے ہیں چھریاں مارتے ہیں پیٹتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اب یہ عمل ہے ظالموں کا یہ تو ہم نہیں بھولے تو جو ہمارے امام کے عمل ہیں وہ کیوں بھول گئے ہیں بھائی انہوں سے بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے میں کچھ کہہ گیا ہوں اچھا جی ادھر سے بولے اس پہ گفتگو ہے کہ ظالم کا خنجر یاد ہے اس لیے ماتم کرتے ہیں مظلوم کا سجدہ بھی یاد ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے سجدے کا تعلق کس سے ہے آپ جنگ میں گئے ہیں تو جنگ میں تو یہ ہے کہ یا دشمن کی لڑائی یا اپنی وہ کیسے لڑے یا ہم کیسے لڑے کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں اس کا تعلق علیحدہ ہے کہ وہ سجدہ کیوں کیا اس پہ میں اس وقت کچھ نہیں کہنا مولا نے چاہا تو پھر کبھی وہ سجدہ بھی اس لیے کیا تھا کہ شبیر ظاہر ایسے ہوا تھا کہ لوگ خدا مان جاتے بلند حیدری میں وائی گلہ کرنے والا بندہ نہیں کوئی چون چاں کرے میں دلائل دے انبار لا کے رکھ سکنا اب میں دلیل دینے لگا ہوں یہ انگریزوں نے ریسرچ کی ہے عیسائیوں نے انہوں نے تے آئے تو ہی نہیں نا فراغت وہ کہتے ہیں کہ 38,000 بندہ کربلا میں قتل ہوا ہے لشکر یزید کا یہ انہوں نے ان کی رپورٹوں کو پڑھ کے تحقیق کر کے یہ نتیجہ دیا ہے کوئی سن رہے ہو میری گالوں کنا میرے استاد معظم نے لکھا ہے کہ 32,000 سے لے کے 9 لاکھ تک کی روایت ہے لوگ سمجھتے ہیں 9 لاکھ کیسے آ گیا 32,000 تنخواہ دار فوج تھی اور باقی ثواب سمجھ کے مارنے آئے تھے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں
اتنے بندے قتل کیسے ہو گئے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اتنے بندے مولوی صاحب تسی ان سنیا جے تے باقی جان نو سمجھان دے روے آجے. یہ روحوں کا نکل جانا ہی شبیر کے اولے الامر ہونے کی دلیل ہے. نعرہ حیدری. کچھ سمجھ آئیے میں کی پڑھے؟ اس کے اولے الامر ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ قل روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. اب اولی الامر اسے نہیں کہتے جو 9 لاکھ فوج بنا لے. اولی الامر اسے کہتے ہیں جب چاہے روح نکال بھی دے ڈال بھی دے. بلند حیدری. کچھ سمجھ آئیے جی؟ اور پڑھا کہ بس کرا؟ پڑھا؟ نہیں یار انہاں کی پڑھنا ہوئے کہ سارے ہی پڑھ لینا جا. پر چلو چھڑو جی. اے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اے بے بس مظلوم نہیں، اینا تے ملونا دیاں چیخاں کٹ دیتی ہیں. اے شجاع مظلوم نے، اے بہادر مظلوم نے، اے غالب مظلوم نے، اے غالب علا کل غالب مظلوم نے. کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اے کیوں نہیں بیان کر دے؟ اس واسطے کہ بندیاں جرت پیدا ہو جائے جی. آئے کر دے رہو، آئے کر دے رہو. ارے کی کچھ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں جی؟ کچھ سندے پہ ہو جی؟ آقا لہو کیوں روئے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. دو امام لہو روئے ہیں. دل پہ لکھو. مولا حسین شہید ہو گئے. یہ کیسا مقتول ہے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اے وہ اللہ کا خون جس کا بدلہ لیا جانا ہے. یہ زیارت کون پڑھتے ہیں؟ امام. ایک عقیدہ یہ کہ اس کا بدلہ لیا جانا ہے. اگر بدلے کا عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ نہیں کچھ اور ہے. سمجھ آگئی ہے جی؟ دوسری زیارت عاشور. این یرزقنی طلب سارے کا ما امام منصور. امام زیارت پڑھ کے کہتے ہیں میرے اللہ اس سے بڑی میری کوئی کرامت نہیں، اس سے بڑی میری کوئی عزت نہیں، اس سے بڑی میری کوئی توقیر نہیں کہ مجھے اس خون کا بدلہ لینے والوں میں شامل کر منتقم آل محمد کے ساتھ. کوئی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب دو عقیدے ہو گئے جی. انہیں ساڑی مجلس سے رہ گئے سویر تو لے کے شامہ تک جو ہے کوئی یہ چھے گل ہے بے. سرکار لہو کیوں روتے تھے؟ دونوں لہو روتے. سرکار باقر سے لے کے سرکار حسن عسکری تک یہ سردار لہو نہیں روئے. حالانکہ امام ہیں، ایک ہی دکھ ہے. یہ دو لہو روئے ہیں. کیوں؟ اور رونے والوں رونے کا فلسفہ بھی سمجھ لو. وہ خون بہانے والوں لہو کا فلسفہ بھی سمجھ لو. یہ قتل جو ہوتا ہے کسی کا بھی تو بدلہ کا اس مقتول کا وارث کون ہوتا ہے؟ جو بھی قتل ہو جائے وارث کون ہوتا ہے؟
جی ماشاءاللہ وڈا پتر وارث ہوندہ ہے. کون ہوندہ ہے؟ وڈا پتر. آقا سجاد مولا حسین کے بڑے فرزند تھے. دکھ یہ ہے کہ بابے کا بدلہ نہیں لے سکا. کچھ سمجھ آئیے میری گل دی کہ نہیں آئی؟ جڑے غیرت مند بندے نے نا یہ میریاں تقریراں انہاں واسطے نے جنہاں دے دل وچ کوئی غیرت مچل دی ہے. گل دی سمجھ آ گئی ہے جی؟ امام زمانہ کیوں لو رو رہے ہیں کہ آج تک بدلہ لے نہیں سکا. بھائی کی خون رون دی اے علت بھی کسے کدی بیان کی تھی؟ یہ جن کے قتل ہوئے ہوں نا اور جب تک بدلہ نہ لے سکیں ان سے پوچھنا کیسے گزرتی ہے. ماشاءاللہ بھائی میری گزارش تھی سمجھ آ گئی. جیلے تسی آکھو میں اسے لے چھڑ دینا ہے. اب آقا سجاد بدلہ نہیں لے سکے یہ مشیت ہے. اللہ نے بدلے کے لیے منتقم کو بنایا. کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اب اس لہو رونے والے کی تمنا کتنی ہے کہ بدلہ ہو. او سرکار کا جنازہ برآمد کرنے والوں اور حاجتیں مانگنے والوں وہ جس کا جنازہ برآمد کرا رہے اس سے بھی پوچھو تیری خواہش کیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے بدلہ بھی ہونا ہے. کب؟ جب مولا کا ظہور ہوگا. ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ ہم اس لشکر میں جنہیں شامل ہونا ہے بولو چالو تے صحیح نا. ہم اس لشکر میں جو بیدار ہو وہ غور سے سمجھو. میرے مالک فرماتے ہیں اس دن کی انتظار کرنا ہی افضل عبادت ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ بلند حیدری. جتنے عمل رسول پاک کی حدیث افضل الاعمال انتظار الفرج. او میری امت جب سے عمل ہے جب تک رہیں گے تمام عمل کوئی میں نے انداؤ دیتے تقریر کرو تھے وہ دیتے تمام عمل چاہے واجب ہیں چاہے مستحب ہیں چاہے اوجب ہیں چاہے لازم ہیں تمام عمل سے افضل عمل ہی بدلے کی انتظار ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی میری گل؟ آکھو تے اے انتظار کرنے والے دی شان دیاں دو ترے حدیثاں سناواں تو سناواں جی. سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کے منتظر ہیں وہ میرے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں. رسول ثقلین کی دنیا صحابہ سے فارغ نہیں. میں ناصروں کی بات کرتا ہوں. صحابی اور ناصر میں فرق ہے. صحابی پناہ لیتا ہے. پتہ نہیں کون سن رہا ہے کیا میں پڑھ رہا ہوں. صحابی حضور کی پناہ لیتے ہیں اور ناصر حضور کو پناہ دیتے ہیں. سارے صحابہ رضی اللہ ہیں اور پناہ دینے والا ابو طالب علیہ السلام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ وہ ناصر ہے. دنیا فارغ ہی نہیں عجیب عجیب ترکیبوں سے اس طرف کون ٹائم دے کون توجہ دے. سرکار فرماتے وہ میرے بھائی کا اور لفظ یہ ہیں چیخ کے کہنے لگے ہم. کہا تم صحابہ. وہ کہا وہ بھائی. بھائی جاؤ تاریخ حدیث سب کتابیں کھنگال ڈالو.
رسول ثقلین نے اگر بھائی کہا ہے تو بس مولا علی کو کہا ہے۔ نعرہ حیدری۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو بس کرو۔ جو انتظار میں ہے ایسے ہی ہے جیسے بدر میں رسول پاک کے ساتھ جنگ میں شامل ہے۔ کہ بھائی اس سبجیکٹ نو کو مولویاں کو پوچھنا چاہیے کہ کوئی نہیں پوچھنا چاہیے؟ یہ کیوں نہیں چھیڑ دے، کیوں نہیں پڑھ دے؟ میری گل تو سمجھ آ گئی۔ ہوں میں تھوڑے کو اجازت لے لین لگا، پھر کدی مولا چاہیا تھوڑے نال گل ہو جائے دی۔ جے تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تھوڑے تو منہ سیدھے نہیں نے ہوئے کچھ بندیاں دے، میں پڑھیا وے۔ جاؤ جس کا یوم منا رہے ہو، اتنی شوق سے انتظار میں ہے کہ جب 12واں اعلان کرے گا تو آقا زین العابدین سب سے پہلے یعنی حسن عسکری تک 8 امام قائم کا تخت لا کے رکھ کے کہیں گے بیٹھ، ہمیں لطف آتا ہے تجھے دے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ کون چوک کے تخت رکھن دے؟ 8 پاک بابے حسن عسکری تو لے کے آقا میرے واسے چوے میں کر جا کے گل سمجھاواں۔ او عرش کی نعتیں پڑھنے والوں، عرش کو 8 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، قائم کا تخت 8 امام اٹھائیں گے۔ تھوڑا دل کردہ ہے کہ نہیں اس تخت پہ بیٹھا سردار ویکھیے؟ جنہ جنہ دل کردہ ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ سرکار آقا سجاد کے ذمہ انتقام تھا، وہ لے نہیں سکے کہ مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ 12واں لے۔ اس پہ بڑے حالات ہیں، بڑی ساری وجوہات ہیں۔ 12واں کیوں رو رہا ہے کہ آج تک لے؟ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ لے نہیں سکا، اس کا مطلب ہے جتنے رونے والے ہیں ان کی رونے کی وجہ نہ ٹکر ہے، نہ عزت ہے، نہ جنت کے لیے روتے ہیں، وہ رو اس لیے رہے ہیں کہ انتقام کا موقع جلدی مل جائے۔ کوئی میں صحیح رون دی تو انہوں وجہ دس سکے ہیں جی کی ہے؟ جیڑے ایس واسطے ہی روبو دے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ تو انہوں سردار دی شاہی بکھاوے، اے یوم انتقام بکھاوے۔ من سمجھ نہیں آمدی جیلے میں کدی سوچنا کہ 12واں شہنشاہ پاک اپنے لو رونا لے پاک بابے سجاد نو ملن دے تے میرے آقا دی کی حال۔ پوچھ بیٹھے، یہ نہیں سوال جہالت کی وجہ سے نہیں، جیسے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ سے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ایسے ہی آقا 12ویں شہنشاہ پوچھ لیں دادا اتنی جلدی کیوں ضعیف ہو گیا تھا؟ رو کے کہے گا مہدی لال میرا بابا ہوتا نا شام میں میرے صبر کا وزن کرتا، بڑے لاشیں اٹھائے ہیں میرے بابے نے، سارے اٹھانے آسان تھے، 4 سال کی بہن کا اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ یہ ذاکر صاحب رہائی پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے نا؟ مولا حسین کا سر بھی آیا ہے لیکن شیعوں سارے سر آئے ہیں، سارے شہداء کے سر شہزادی لے کے آئی ہے، لیکن جب غازی عباس کا سر آیا ہے نا تو قیامت برپا ہو گئی تھی۔ سارے شہداء کے سر لے کے
آقا سجاد معصومہ کی مزار پہ آ گیا. میں نے کتنی جلدی کی ہے 2 لفظ کہنے کے لیے. کہتا ہے پھوپھی اماں اجازت دے میں بہن کا سلام کر لوں. پھوپھی تیری عظمت کی قسم ہے، جب ماتم کر رہی تھی نا بابے کا سر رکھ کے اور خون کی الٹی آئی ہے، میرے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی تھی تو میرے ہاتھ چوم کے کہتی ہے میرا جگر پھٹ گیا، تو نہ رو، تو فکر نہ کر، میرے بابے کے قاتلوں سے نہ کفن مانگنا نہ غسل کے لیے پانی مانگنا، مجھے میلے چولے میں دفن کر دینا، میں تیری غربت کی شکایت نہیں کروں گی. ایک وعدہ کر، جب تیرا توق اترے، تیری بیڑیاں اتریں، تیرے زنجیر اترے، میری مزار پہ ضرور آنا. میری مزار پہ کچھ دیر بیٹھنا، پتہ چلے یہ بے وارث نہیں، اس کا بھی کوئی وارث ہے. قافلہ سارا مزار معصومہ پہ آ گیا. میرے آقا نے پردے داروں کو کہا جلدی ودا کرو، علی اکبر کی جاگیر میں جلدی میری پھوپھی داخل ہونا چاہتی ہے. میں پڑھ گیا، آپ سن گے. سب سے پہلے علی اصغر کی ماں آگے بڑھی، علی اصغر کا سر معصومہ کی مزار پہ رکھا، رکھ کے کہتی ہے معصومہ دے لوری ویر ملنے آیا. قیامت آ گئی جب قاسم کی ماں نے قاسم کا سر رکھ کے کہا معصومہ بنرا ویر ملنے آیا. ماتم ہوا جب علی اکبر کا سر معصومہ کی مزار پہ رکھا. عزاداروں سب سے زیادہ گریا ہوا جب شبیر کا سر رکھا. معصومہ بابا ملنے آیا ہے. قیامت آ گئی، معصومہ تڑپ گئی مزار میں جب فضل کی ماں نے غازی کا زخمی سر معصومہ کے قدموں کی طرف رکھا. رو کے کہتی ابا کی ودا کرنے آئے ہیں، ہم معافی مانگ لے. او معصومہ نہ تیرا بابا بچا سکا، او نہ تیرے دور بچا سکا، او نہ تیری پھوپھیوں کے پردے بچا سکا. دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ان کے دشمن برباد ہوں، سادات کے گھر آباد ہوں. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.